شاعر نے کہیں شعر ایک لکھا اور اس میں اس کا مصرع کا ترجمہ یہ تھا فارسی کا کہ میں اپنے محبوب کے رخسار پہ جو تل ہے اس پر سمر کندو بخارا وار دوں اور قربان کر دوں. تو کہتے ہیں کہ یہ شعر چلتا چلتا اس وقت بادشاہ تک پہنچا، سکندر تھا یا جو بھی اس وقت تھا. تو اس نے کہا کہ یہ اس کے لکھنے والے شاعر کو ڈھونڈا گیا. شاعر خوش ہوا کہ بھئی بادشاہ تک، اور وہ بھی سکندر اعظم لیول کی ہستی تک میرے شعر کی گونج پہنچی ہے. تو اب بادشاہ نے طلب کیا ہے تو اب انعام و اکرام اور خلعت اور خفاخرہ اور پتہ نہیں کیا کچھ نوازا جاؤں گا. تو وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تو لکھا بھئی؟ کہتے جی بادشاہ سلامت. کہتا ہے یار میں ابھی میری مونچھیں نہیں پھوٹی تھیں جب میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اور میرے سارے بال سفید ہوئے ہیں تو میں نے یہ فتح کیے ہیں سمرقند و بخارا. تو تم نے ایک رخسار کے تل کے اوپر یہ وار دیا. تو کہتا ہے بادشاہ سلامت اگر ہم ایسے شاہ خرچ نہ ہوتے تو آپ کی طرح ہم بھی سکندر ہوتے. اس مفلوق الحالی کو اسی لیے پہنچے ہیں کہ ہم اس رخسار کے تل پر یہ سب کچھ وار دیا کرتے ہیں. تو جو قادیان میں آ کے بیٹھنے والے تھے وہ بھی اسی طرح کے شاہ خرچ تھے، اور جنہوں نے اس وقت وہ دکانیں کھول لیں اور وہ شہر کو آ کے آباد کر لیا ربوہ میں، وہ بھی اسی طرح کے فیصلے کرنے والے تھے. لیکن وہ ہمارے دوست امریکہ والے، وہ تو خیر پھر ان کو پھر اگلے دن بات ہوئی تو پھر میں نے بتایا، لیکن یہ ساری آپس کی گفتگو ہم آپ سے اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ ان کے اس خیال انگیز جملے کی وجہ سے کہ ان دکانداروں کی تو ایک خاص سیلنگ تھی، اس سے اوپر تو وہ جا ہی نہیں سکتی تھی. تو میں نے کہا لیکن آج میں نے سوچا اور دیکھا اور غور کیا اور پورا چکر لگایا میں نے گول بازار کا خیال میں، تو وہ جن کی ہر پہلو سے اور ہر فائنینشیل پروفیشنل انالیسز کی روح سے سیلنگ اور پہنچ چند ہزار سے اوپر نہیں جا سکتی تھی. اور وہ باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ ملین تو بہرحال اس وقت ربوہ میں سیل ملین میں تو نہیں ہو سکتی تھی، چونکہ امریکہ میں ملین چلتا ہے. تو میں نے پھر ان کو کہا لیکن میں نے ان دکانداروں کو دیکھا ہے، ان کی ساری اولادیں اس وقت ملینز آف ڈالرز، ملینز آف پاؤنڈز اینڈ ملین آف یوروز میں رہ رہی ہیں. اور یہ مطلب ہمارے استاد تھے ماسٹر احمد علی صاحب، ہمارے کیا ہمارے بہت سے دوستوں کے کئی بیچز انہوں نے پڑھائے. اب وہ جو ٹی آئی اسکول کا ایک اسکول ماسٹر ہوتا ہے اس کی کتنی تنخواہ ہوتی ہوگی، اس میں بچے 5-6 بیٹے. میں پروگرام میں ایسے ایک آدھ کم زیادہ نہ بول گیا ہوں، لیکن اگر دیکھا ہو جائے تو اب میں یعنی انہوں نے بھی ایک زمانے میں وہاں پر ریلوے روڈ کے کونے پہ ایک دکان کھول لی تھی، اور ہم صرف اس وجہ سے کہ وہاں ماسٹر احمد علی صاحب شام کو ہوتے ہیں تو بس خام خواہ رک کے تو وہاں رک جاتے تھے، اور کچھ لینا ہوتا تو لے بھی لیتے تھے. اب میں نے دیکھا کہ ان کے سارے ہی بچے وہاں پہ تو شاید ایک ہی ہیں پاکستان میں تو، لیکن جو ڈاکٹر ہے تو وہ امریکہ میں ہے، جو اگر کوئی دوسری مزدوری ڈرائیوری کی بھی کر رہا ہے تو وہ کینیڈا میں کر رہا ہے. اور وہ اب یعنی اگر اس سم ٹوٹل کو دیکھا جائے، اسی طرح گوندل ٹینٹ سروس والے تھے، مجید آئرن سٹور والے تھے، داؤد آئرن سٹور ہوتا تھا، گنتے جائیں نوید جنرل سٹور تھا، افضل برادرز والے تھے. جس طرف آپ نکل جائیں، جس طرف سے آپ گھومتے ہوئے ان دکانداروں کو، ایون ابراہیم صاحب تھے چکی والے، تو وہ اب سارے کے سارے، وہ کسی نے کہا کہ جی وہ بلکہ ایک صاحب جو تھے وہ ان کی گولڈ سمتھ کی تھی دکان سنار کی، تو میں نے کہا کہ چلیں آپ تو سنارے تھے، سناروں کا تو سونے کا کام ہوتا ہے. تو کریانے میں بشیر کریانے والے جو تھے ان کا تو سونا نہیں تھا، وہ تو کریانہ ہی تھا، لیکن اب وہ موسیٰ بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ چشم بد دور. سو
فیصلے جب اس طرح کیے جاتے ہیں دور کے زمانوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو ان کے ساتھ سلوک پھر ڈیفرنٹ ہی ہونا ہوتا ہے. لیکن ایک مزید اس میں بھی بات ہے کہ ہر پیڑھی اور ہر نسل اور ہر دورانیہ اپنے اپنے حصے کی قربانی اور اپنے اپنے حصے کے توکل کو ایکسپریس کرے گا، اپنے فعلی شہادت دے گا اس کے اوپر. صرف پچھلوں کے اوپر بات کرنے سے تو پدرم سلطان بود پہ تو ہمارے یہ جو نان احمدی مسلمان ہیں وہ سارے یہی تو کر رہے ہیں کہ وہ کبھی وہ مدینہ کی ریاست کی بات بتاتے ہیں، کبھی وہ جنگ بدر کے وہ حوالے دیتے ہیں، کبھی خالد بن ولید کا ریفرنس دیں گے، کبھی حضرت علی کے حیدر کرار ہونے کے بتائیں گے. آج کیا کرنا ہے یہ نہیں بتاتے. یہ بتا دیں گے کہ وہ سارا سامان جو انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں خلفاء نے دے دیا، اور ایک صحابی آئے، دوسرے آئے، لیکن خود قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں. خود قربانی کرنا ممکن نہیں ہوتا نا. اور یہ حضرت امام جماعت احمدیہ چوتھے حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب انہوں نے ایک گفتگو میں کیٹیگوریکلی یہ اسٹیبلشڈ کر کے دکھایا تھا گفتگو کے دوران کہ جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ بھجواتا ہے کسی کو، پھر اس کے ذریعے ان کو وہ اقبال اور ایک وحدت اور ان کو قربانی کی روح اور کچھ کر گزرنے کی کا حوصلہ اور یہ کیفیات کسی قوم کے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر وہ جب رفتہ رفتہ ایک دفعہ اٹھ جائے وہ سلسلہ، وہ دوبارہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آ کے دوبارہ ان کو ایک ہاتھ پہ اکٹھا نہ کرے، یہ چیز ان کو نصیب نہیں ہوتی. اور اسی کا مظاہرہ آپ پچھلے 10 دن 15 دن 2 ہفتے بلکہ 3 سال 4 سال اور زیادہ پیچھے چھلانگ لگائیں تو 3 4 5 دہائیوں میں پاکستان کا جو اس وقت سب سے بڑا چیمپئن اور ٹارچ بیرر بنتا ہے، مسلم امہ، ریاست مدینہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور رحمت للعالمین اتھارٹی، اور اس طرح کے سارے نومنکلیچر اڈاپٹ کرنے کی جن کو ایک چارٹ لگی ہوئی ہے. جو بچہ تو بعد میں جمیں گے، پہلے نکاح پہ بھی وہ ختم نبوت جنہوں نے لازمی قرار دے دی ہے، ان کو کوئی فیصلہ کن رول پلے کرنا یا یہ دکھانا کہ یہ ہم ہیں، یہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں اور یہاں ہم جا رہے ہیں، اور پھر جب وہ اپنی یہ بات بتائیں تو حلق سے بھی اترے. مطلب ہم نے تو بتایا نا کہ وہ آپ تتبع کر لیں نا، وہ سارے دکانداروں کا وہاں سے دیکھ لیں جا کے، اور اس کے بعد یہ درست ہے کہ ان کے کاروباروں کے رستے بھی بند کیے گئے، یہ بھی درست ہے کہ ان کے نوکریوں کے دروازے بھی بند کیے گئے ان کے اوپر، لیکن یہ بھی درست ہے کہ نہ وہ کاروباری لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محتاج رہنے دیا، نہ ان کو نوکریوں کی احتیاج چھوڑی، نہ ان کو اکنامک ڈیفیشنسی دیکھنی پڑی، نہ ان کو غربت کی مار اور فقر و فاقہ کے دن دکھائے اللہ تعالیٰ نے، بلکہ بعض چیزیں وقت گزرنے کے بعد جب کوئی 50 سال ان پہ بیت جاتے ہیں تو پھر ایمان افروز زیادہ ہو جاتی ہیں. وہ ربوہ دار الحجرت نامی کتاب میں جو اس کے افتتاح اور شروع کرنے میں ربوہ کو تو جو دعائیں پڑھی گئی تھیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، جس پہ خلیفہ ثانی پڑھتے جاتے تھے اور حاضرین جو موجود تھے وہ آمین کہتے جاتے تھے. ان میں یہ دعائیں تھیں کہ اس وادی غیر ذی زرع میں میں تیرے توکل پہ چھوڑ رہا ہوں اور تو لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دینا، اور یہ وہ سارا.